أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله جل وعلا: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. قال الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. محترم سامعین، سماجی رویوں میں اور زندگی گزارتے ہوئے جب ہمارا اپنے دوست احباب سے، کاروباری شراکت داروں سے یا مارکیٹ میں رہتے ہوئے لوگوں سے لین دین کے معاملات ہوتے ہیں تو انسان بات چیت کے دوران میں اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، قوت پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے کلام کو مختلف طریقوں سے لاتا ہے. کبھی تو وہ ایک ہی بات کو دہراتا ہے تاکہ سننے والا میری بات پہ یقین کر لے. کبھی وہ اپنی بات پہ گواہ لاتا ہے، ضامن لے کے آتا ہے تاکہ میری بات پہ یقین کر لیا جائے. اور کبھی وہ شخص اپنی بات میں قسم اٹھاتا ہے تاکہ اس کی بات کو سنجیدہ لیا جائے، سچا سمجھا جائے اور اس پر یقین کر لیا جائے. قسم کے معاملے میں جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور قسم کا معاملہ کتنا سنجیدہ معاملہ ہے، میں آپ کے سامنے اس مناسبت سے چند باتیں رکھ دیتا ہوں. قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم وعدہ کرو، عہد کرو تو اس کو پورا کرو، اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد اس کو نہ توڑو. جب تم پختہ قسمیں کر لو، جب قسمیں اٹھا لو تو اس کے بعد اس کو نہ توڑو. اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ وہ جو بغیر نیت کے، بغیر اختیار کے تمہاری قسمیں ہیں ان کا اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن ان قسموں کا اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ کرے گا جو تم نیت سے اور جان بوجھ کے، سوچ سمجھ کے اٹھاتے ہو. جب ہم قسم اٹھاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم ہے میں یہ کام کروں گا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ذرا اس کا معنی سمجھیں. اس کا معنی یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں اپنی بات کو پورا کرنے میں اللہ جیسی عظمت والی، شان والی جو ہستی ہے، اس ہستی کو بیچ میں لا کے کہتا ہوں کہ میں یہ بات پوری کروں گا. گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے گواہ اور ضامن کے طور پہ لاتے ہیں اور اس ہستی کو بیچ میں لاتے ہیں، ان کا نام لے کے آتے ہیں کہ میری بات پہ اب یقین کریں، میں اپنی بات کو پورا کرنے میں اللہ جیسی ہستی کو بیچ میں لا رہا ہوں. یہ مطلب ہے اللہ کی قسم کا، کہ اللہ کی قسم میں یہ کروں گا، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں. اس کا یہ مطلب ہے. اور اللہ کی قسم، اس کی لاج اتنی ہے کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا جس نے چوری کی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے چوری کرنے والے کو چوری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. چوری کرنے والے کو عیسیٰ علیہ السلام نے چوری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو جب اس سے بات کی تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. چوری کرنے والے نے کہا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. اب یہ جھوٹی قسم ہے اور جھوٹی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، اب بھی اٹھائی جاتی ہیں، ہماری عدالتوں میں روز اٹھائی جاتی ہیں. لوگ پیسے لے کے قسمیں اٹھاتے ہیں، حلف دیتے ہیں، گواہیاں بھگتاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے
اللہ کی قسم کی لاج یوں رکھی, کہا کہ میں اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیتا ہوں, چونکہ اللہ کو بیچ میں لے آیا ہے یہ شخص, میں اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیتا ہوں, لیکن میں اللہ پہ یقین کرتا ہوں. گویا کہ اس کو چھوڑ دیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندہ جھوٹی قسم اٹھائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے, قرائن اور دیگر ثبوت ہوں تو چھوڑ دیا جائے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. لیکن یہاں بات ہے کہ اللہ کے نام کی عظمت کیا ہے, اللہ کے نام کا مطلب کیا ہے, اللہ کے نام کی لاج کیا ہے. تو اللہ کی ہستی اتنی بڑی ہے جب اللہ کو بیچ میں لایا جاتا ہے. سو جب ہم قسم اٹھاتے ہیں تو اس میں عام طور پہ علماء نے جو اس کی اقسام کی وہ 3 قسمیں بنتی ہیں. میں اختصار سے ذکر کر دیتا ہوں. ایک یمین لغو ہے, اور یہ وہ قسم ہوتی ہے جو آپ نیت کے بغیر اٹھا لیتے ہیں. نیت نہیں ہوتی, ارادہ نہیں ہوتا, آپ کا تکیہ کلام بن گیا ہوا ہے, آپ بات پہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسے ہو گیا, اللہ کی قسم یوں ہو گیا, اللہ کی قسم وہ ہو گیا. اور عربی کہتے ہیں لا واللہ بلا واللہ, وہ بات پہ باللہ واللہ وہ قسم اٹھاتے ہیں بغیر نیت کے. تو اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ لغو ہے, اس پہ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا, اس لیے کہ تمہارا دل ساتھ نہیں ہے, تمہاری نیت ساتھ نہیں ہے. اور اس میں وہ تمام قسمیں آتی ہیں جو کوئی شخص اپنے تجربے سے کوئی بات قسم اٹھا لے کہ اللہ کی قسم یوں ہونے والا ہے, یا کسی کے بارے میں کوئی شخص کسی کے ساتھ وابستہ ہے, کسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہے, کسی سیاسی جماعت کے ساتھ, کسی مذہبی جماعت کے ساتھ, اور عقیدت اتنی ہے وہ قسم اٹھا دیتا, اللہ کی قسم جو ہماری جماعت کے امیر ہیں یہ تو کوئی غلط کام نہیں کرتے, یہ تو جھوٹ کبھی نہیں بولتے. سو ان کے بارے میں قسم اٹھا دیتا ہے, اور وہ جھوٹ بول لیتے ہوں یا ان سے جھوٹ ثابت ہو جائے, تو اس بندے کی قسم یمین لغو ہوگی. یعنی یہ ایسی قسم ہوگی کہ جس پہ اس کو کوئی کفارہ نہیں دینا ہوگا. یا اسی طرح کا ایک واقعہ صحابہ کے دور میں, ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کی قسم میرا نشانہ جو ہے وہ ٹھیک لگا ہے اور تمہارا ٹھیک نہیں لگا. جبکہ جب دیکھا گیا, معلوم کیا گیا, تو جس نے قسم اٹھائی تھی اس کا نشانہ ٹھیک نہیں لگا تھا. تو دوسرا صحابی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ حانث ہوا ہے, اسے جھوٹی قسم دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں, یہ یمین لغو ہے, اس پہ مواخذہ نہیں ہے. اور ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے, جس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں. کوئی بندہ قسم اٹھا دیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں آنے والے وقت میں یہ نہیں کروں گا, یا یہ میں کر لوں گا, اور جو اس نے قسم اٹھائی کہ میں یہ نہیں کروں گا وہ اس کو کرنا پڑا, یا اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا اس سے نہ ہوا. سو اس قسم کا کفارہ ہے. اور اس باب میں ہمارے ہاں جو عام طور پہ قسم اٹھائی جاتی ہے وہ قسم کچھ جائز کاموں کے بارے میں نہیں ہوتی, عام طور پر وہ نجائز کاموں کے بارے میں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم آئندہ میں تمہارے سے بات نہیں کروں گا, اللہ کی قسم میں فلاں رشتہ دار کے بارے میں کہہ دیتا کہ میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا, میں آج کے بعد تمہارے گھر نہیں آؤں گا, اللہ کی قسم نہیں آؤں گا, میں فلاں سے قطع تعلق ہی کر دوں گا, میں اپنے بیوی بچوں تمہیں میں بلاؤں گا ہی نہیں, تمہارے سے بات نہیں کروں گا. سو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ قسم ویسے ہی جائز نہیں ہے, یہ قسم ٹھیک نہیں ہے. جو گناہ کی قسم ہے وہ قسم اٹھانا ہی ٹھیک نہیں ہے. کوئی شخص یہ قسم اٹھا دے کہ اللہ کی قسم میں نشہ کرنا شروع کر دوں گا, میں سگریٹ پینا شروع کر دوں گا, یہ قسم تو ویسے ٹھیک نہیں ہے. سو جو قسم ٹھیک نہیں ہے اس قسم کو تو فوری توڑ کر اس کا کفارہ دے دینا چاہیے, خود سے توڑ دینا چاہیے. اگر آپ کے علم میں نہیں تھا تو جب علم میں یہ بات آئی کہ میں نے وہ قسم اٹھا لی ہے جو جائز نہیں ہے تو اس کو توڑیں اور اس کا کفارہ ادا کر دیں. اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں, یا ان کو لباس لے کے دے دیں معمول کے مطابق اوسط درجے کا, یا غلام آزاد کر دیں, اور یہ بھی نہیں تو 3 روزے رکھ لیں, یہ اس کا کفارہ ہے. سو اگر کوئی شخص نجائز قسم اٹھائے تو اسے وہ قسم توڑ دینی ہے اور کفارہ ادا کر دینا ہے. اور اگر اس نے جائز قسم بھی اٹھائی ہے, قسم جائز اٹھائی ہے لیکن وہ پوری نہیں کر سکا, وہ اس سے پوری نہیں ہو سکی, تو پھر بھی اس کا یہی کفارہ ہے.
اور یہ وہ قسم ہے جس کا تعلق آنے والے وقت کے ساتھ ہے، جس کے بارے میں اس کو معلوم نہیں ہے، اس کا اندازہ ہے، اس کا خیال ہے کہ یہ ہو جائے گا۔ اور تیسری وہ قسم ہے جو قسم جرم کے اعتبار سے، گناہ کے اعتبار سے کبیرہ گناہ ہے، کبائر میں سے ہے، اور وہ قسم ہے جس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ غموس کا مطلب ہے ڈبو دینے والی، جہنم میں ڈبو دینے والی، گناہوں میں ڈبو دینے والی۔ اور یہ قسم وہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ کیا ہوا، میں جانتا ہوں کہ ایک واقعہ میرے سامنے ہوا، میں قسم اٹھا دیتا ہوں کہ اللہ کی قسم یہ تو ہوا ہی نہیں ہے۔ میں نے کوئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، میں نے کوئی گناہ کر لیا، میں نے کوئی چوری کر لی، جب لوگ بیٹھے میرے سے پوچھا تو میں نے قسم اٹھا دی کہ اللہ کی قسم میں نے تو چوری کی نہیں ہے۔ میرا دوست کہیں پھنس گیا کسی جھگڑے میں، کسی لڑائی میں، میں حق کے دوستی نبھانے کے لیے اس کے لیے قسم اٹھا دیتا ہوں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ میں اس کی صفائی پیش کرتا ہوں، میں والدہ کے حق میں قسم اٹھا دیتا ہوں، میں والد کے حق میں اٹھا دیتا ہوں، میں اولاد کے حق میں اٹھا دیتا ہوں۔ معلوم ہے کہ میں جھوٹی قسم اٹھا رہا ہوں، سچائی کا پتہ ہے، معلوم ہے، لیکن پھر قسم اٹھا دیتا ہوں۔ یہ یمین غموس ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس ویمین الغموس۔ جو کبیرہ گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف کبائر کے بارے میں بتایا، تو اس میں فرمایا کہ کبائر میں سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، والدین کی نافرمانی بھی کبیرہ گناہ ہے، اور کسی جان کو ناحق قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور جھوٹی قسم اٹھانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو جھوٹی قسم اٹھا کے مال بیچتا ہے، وہ شخص جو جھوٹی قسم اٹھا کے مال بیچتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ اس حال میں آئے گا کہ اللہ اس پر شدید ناراض ہوں گے۔ یہ معمول بن گیا ہے، معمول ہے۔ اور اس پہ میں نے پہلے بھی بات کی کچھ دن پہلے کہ ہم دکان پہ کھڑے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اللہ کی قسم یہ تو میری خرید ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ کو ضرورت نہیں ہے بتانے کی کہ آپ کی خرید ہے کہ نہیں ہے، آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج تک ہمیں اندازہ نہیں ہو سکا کہ جو سچائی کا کاروبار ہے اس کی برکات کیا ہیں، اور یہ برکات صرف اخروی نہیں ہے، یہ دنیاوی برکات بھی اس پہ بہت ہیں۔ ہم یہ نہیں جان سکے، ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ ادھر جھوٹ بولیں، ادھر زیادہ منافع لیں، بات ختم۔ اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ جس سے جھوٹ بول کے ہم نے زیادہ منافع لیا ہے وہ شاید 1 یا 2 دفعہ ہمارے سے مال خریدنے والا ہے، اس کے بعد نہیں آنے والا۔ اور جو سچائی کے ساتھ جڑا ہوا گاہک ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ پاس آنے والا ہے اور ہمیشہ آپ کو نفع دینے والا ہے، لیکن یہ بات ہم نہیں سمجھتے۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو جھوٹ بول کے مال بیچتا ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب وہ ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے شدید ناراض ہوں گے۔ اور پھر ایک دوسری حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ پاک نہیں کریں گے۔ ان میں ایک وہ شخص ہے جو اپنا ازار بند، اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو احسان کر کے احسان جتلانے والا ہے، اور تیسرا وہ شخص ہے جو جھوٹ بول کے جھوٹی قسم اٹھا کے مال بیچتا ہے۔ تو جو جھوٹی قسم اٹھانے والا شخص ہے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جیسے شرک کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اسی طرح جھوٹی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اس کا حل ایک ہے
کہ اگر جھوٹی قسم اٹھائی ہے تو وہ جو توبہ کی شرائط ہیں ان شرطوں کے مطابق توبہ کی جائے. اور وہ شرائط کیا ہیں؟ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے، ایک یہ ہے کہ انسان ندامت کا اظہار کرے، پشیمانی کا اظہار کرے اور گڑ گڑائے اور اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ میں اس گناہ کو دوبارہ نہیں کروں گا. یہ توبہ کی شرط میں سے ہے. اگر کوئی شخص جھوٹی قسم اٹھا بیٹھا تو اس نے گویا کہ اب اللہ سے یہ اقرار کرنا ہے معافی مانگتے ہوئے کہ اللہ میرے سے ایک دفعہ یہ گناہ ہو گیا یا اس سے پہلے میرے سے جتنی دفعہ بھی ہو گیا، میں وعدہ آپ سے کرتا ہوں کہ میں دوبارہ یہ قسم نہیں اٹھاؤں گا، جھوٹی قسم کبھی نہیں اٹھاؤں گا، تو اللہ مجھے معاف کر دے. اس کا حل یہی ہے. اور ان رویوں میں سے ایک رویہ جس کی طرف خاص طور پہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم قسم اٹھاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے اپنے دوست احباب کو، آپ کسی یونیورسٹی کالج میں بچے یا ایون کے رشتہ داروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص قسم اٹھاتا رہتا ہے اپنی بات کی میں وزن پیدا کرنے کے لیے، سچائی بتانے کے لیے. جب کوئی بندہ نہیں مانتا وہ کہتا اللہ کی قسم میں نے یہ کیا ہے یا اللہ کی قسم میں یہ کروں گا، اور اس کو لگتا ہے کہ میرا مخاطب جب میری بات نہیں مان رہا تو وہ کہتا ہے مجھے میری ماں کی قسم، میں اپنی ماں کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ ایسا ہی کروں گا. وہ کہتا ہے مجھے میرے بچوں کی قسم، میں یہی کروں گا. اور یہ ہمارے ہاں عام ہے. اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اس بات کا مطلب کوئی شخص جانے تو وہ جانے کہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نزدیک اللہ کی عظمت سے زیادہ عظمت میری ماں کی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کی قسم اٹھانے سے اگر یقین نہیں کر رہے ہو تو میں اس سے بڑی ہستی گویا کہ جو میرے کئی ارادے میں ہے، میں منہ سے تو نہیں کہتا کہ میں اپنی ماں کی، وہ مجھے بڑی عزیز ہیں، میں اپنی ماں کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ بات ایسے ہی ہے. یا میں کہتا ہوں میں اپنے بچوں کی، وہ مجھے بڑے عزیز ہیں. سو یہ بات جان لیجئے، میری ماں مجھے جتنی مرضی عزیز ہوں، میرے والد مجھے جتنے مرضی پیارے ہوں، میرے بچے جتنے مرضی جگر گوشے ہوں، لیکن اللہ کی عظمت کہاں ہے اور میرے عزیز و اقارب کی عظمت وہ تو بہت چھوٹی ہے. لہذا اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جو شخص اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم اٹھائے اس نے شرک کیا. جس نے دوسرے کسی کی قسم اٹھائی، بھلے وہ اپنی ماں کی اٹھائے، وہ اپنے باپ کی اٹھائے، وہ اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھائے، جس نے ایک اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائی، مخلوق میں سے کسی کی بھی، فرمایا اس نے شرک کیا. اب شرک کا مطلب کیا ہے؟ مطلب واضح ہے. مطلب یہ ہے کہ جو عظمت اللہ کی تھی، جو شان اللہ کی تھی، جو اللہ کا حق تھا، انسان وہ اٹھا کے مخلوق میں سے کسی کو دے دیتا ہے. مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کے اللہ کے برابر کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ میری ماں کی عظمت بھی اتنی ہے نعوذ باللہ جتنی اللہ کی ہے، یا نعوذ باللہ اس کے بھی بڑھ کی ہے. سو یہ بات جان لیجئے، کوئی شخص ماں کی قسم اٹھائے تو وہ شرک ہے، کوئی شخص اولاد کی قسم اٹھائے تو وہ شرک ہے، کوئی شخص دوستی میں یہ کہے کہ مجھے تیری قسم اور وہ کہے تجھے میری قسم، یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے. مخلوق میں سے کسی کی سچی قسم بھی نہیں اٹھائی جا سکتی. قسم صرف اللہ کی اٹھائی جا سکتی ہے، اللہ کی ذات کی قسمیں اٹھائی جا سکتی ہیں، اللہ کی صفات کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے. جیسا کہ قرآن مجید ہے، بعض لوگ کہتے ہیں مجھے قرآن کی قسم ہے، تو ٹھیک ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، لیکن مخلوق میں سے کسی بزرگ کی، کسی نیک کی، کسی قریبی رشتہ دار کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے. اور یہ بات بھی کہ جب ہم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ جا رہے ہوتے ہیں تو یہ روڈ پہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ گوشت
جو صدقے کا گوشت ہے جو پرندوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں گوشت لے کے، تو وہ ان سے خرید کے، تو آپ کا مشاہدہ ہوگا کہ وہ اس کے سر کے ارد گرد اس کو گھمائی جاتے ہیں، گھمائی جا رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یا اللہ یہ صدقہ کسی اور کھاتے میں نہ لکھ لینا، یہ سر کا صدقہ ہے، اس کو سر کا صدقہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ گوشت بیچنے والا بھی اور جو یہ صدقہ کرنے والے ہیں ان کی خواہش بھی یہ ہے، وہ اگر بچے بیٹھے ہوں تو ان کے سر پہ بھی گھماتے ہیں اور اس کے بھی، اور اگر بیوی بیٹھی ہو تو اس کے سر پہ بھی گھماتے ہیں۔ اور تاثر یہ ہے کہ گویا کہ ان کی زندگی کی حفاظت کے لیے صدقہ دیا جا رہا ہے۔ بھئی آپ کس کو بتا رہے ہیں؟ کس کو بتا رہے ہیں؟ آپ کی زندگی کی حفاظت اس گوشت بیچنے والے نے تو نہیں کرنی، اور جس ذات نے کرنی ہے وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، آپ اس ذات کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کس کا صدقہ کر رہے ہیں؟ سو صدقے کی جو درست اور صحیح صورتیں ہیں اور سنت کے مطابق وہی کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں۔ بہرحال وقت ختم ہو چکا، جھوٹی قسم نہیں اٹھانی۔ قسم کا مطلب ہے کہ آپ اللہ جیسی عظمت والی ہستی کو بیچ میں لاتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور جب آپ قسم اٹھاتے ہیں تو اللہ کو گویا کہ بیچ میں لا کے ایک بات کر رہے ہوتے ہیں، سو اس کو پورا کرنا ہے، اس کو توڑنا نہیں ہے۔ اور جھوٹی قسم تو کسی صورت نہیں اٹھانی، اور اگر کسی نے اٹھا لی تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کا کفارہ صرف اللہ سے توبہ ہے۔ اور قسم اٹھانی ہے تو وہ صرف خالق کی اٹھانی ہے، مخلوق میں سے کسی کی قسم اٹھانا یہ شرک ہے، اور شرک کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اور قسم اٹھائیں، اٹھانی پڑے تو سچی قسم اٹھا لیں، اور سچی قسم اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ نہیں اٹھاتے، وہ کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا، میں کیوں قسم اٹھاؤں؟ بھئی قسم اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، قسم تو اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے، قسم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے رہے ہیں۔ مجھے قسم ہے اس جان کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ نے بارہا یہ بات فرمائی۔ تو قسم اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ سچی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔